ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين سيد المرسلين امام المتقين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فليعوذ بالله اللهم صل على محمد وعلى آله محمد وصحابه محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں، صحابہ کرام کی عظمت کے عنوان سے جو ہم سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو قرآن پاک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے یہ واضح کیا جائے کہ صحابیت کیا ہے، صحابیت کی کیٹیگریز کیا ہیں، اور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے کیا مختلف درجات فرمائے۔ سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن نشین رکھ لیجئے کہ صحابہ کرام میں تمام صحابہ کرام ایک کیٹیگری کے نہیں، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اور یہ قرآن پاک سے مذاق ہے اگر ہم قرآن پاک کی جو ہے آیات، صریح آیات کا مذاق اڑائیں۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن پاک میں رسولوں کے بارے میں فرما دیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں جب صحابہ کرام کا تذکرہ کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا۔ بس لوگ یہ رضی اللہ پڑھے جاتے ہیں اور کہ بس سب سے راضی ہو گیا، سب سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پہلے ایک شرط، ایک قائد لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ جو سبقت لے گئے والسابقون، وہ اولون، وہ جو پہلوں میں سے ہیں، من المہاجرین، سارے مہاجر بھی نہیں، مہاجرین میں سے، والانصار، سارے انصار بھی نہیں اور انصار میں سے۔ اللہ ان سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے ایک خاص جماعت سے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے راضی ہونے کا دائرہ بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں والذین اتبعوہم باحسان، اور جو احسان کے ساتھ ان کی اتباع کر لے، کن کی؟ جن کا اوپر ذکر ہوا، سابقون، اولون، انصار کی ایک جماعت اور مہاجرین کی ایک جماعت، ان سے اللہ خوش ہو چکا ہے اور جو احسان کے ساتھ اب ان کی اتباع کر لے اللہ اس سے بھی راضی ہو جائے۔ یہ قید لگائی اللہ تعالیٰ نے، یہ ان سے راضی ہونے کی۔ سب کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ دیتے نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کل صحاب محمد، اس طرح تو نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قید لگائی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر بھی جب صحابہ کرام سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان فرمایا تو ان کے لیے فرمایا یبایعون تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں اللہ ان کے عمل سے راضی ہو گیا۔ اسی طرح جو احسان کے ساتھ اتباع کرتے ہیں اللہ کے چنی ہوئی خاص جماعت کا، اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں وضاحت کے ساتھ فرما، اور اسی طرح اللہ رب العزت آگے چلے تو اللہ رب العزت صحابہ کرام کی کیٹیگری بناتے ہوئے فرماتے ہیں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجات۔ لا يستوي، بالکل کبھی برابر نہیں ہو سکیں گے، منکم، تم میں سے، من انفق من قبل الفتح، جنہوں نے خرچ کیا قبل الفتح سے، وقاتل، اور قتال کیا، یعنی کہ فتح سے پہلے پہلے جنہوں نے قتال کیا، خرچ کیا اللہ کے راستے میں، اب وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ فتح کیا ہے؟ یہ فتح مبینہ سورہ حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سورہ صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمان ہوئے ان کے درجات میں، اور وہ جو صلح حدیبیہ سے پہلے کے صحابہ کرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرق کر دیا۔ کچھ لوگ اس کو کھینچ کر فتح مکہ تک بھی لے جاتے ہیں، اگر وہاں تک بھی لے جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ ایک کیٹیگری تو بنا رہے ہیں نا کہ فتح سے پہلے والے الگ ہیں، فتح کے بعد والے الگ ہیں، سبقت لے جانے والے الگ ہیں، سابقون اور اولون الگ ہیں، انصار اور مہاجرین کی جماعت میں سے جو ایک چنے ہوئے الگ ہیں، اور جو احسان کے ساتھ ان کی اتباع کریں وہ الگ ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی کیٹیگری فرمائی، ان کے درجات فرمائے، سب کو ایک برابر کر دینا، اور صحابہ کرام کا لفظ آ جائے ابو بکر اور عمر اور عثمان اور اشرف وشرا، اور یہ اور جو فتح کے بعد آئے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ
اکثر لوگ پڑھتے ہیں میرے صحابہ کو گالی مت دو. بالکل صحابہ کو گالی دینا حرام ہے، بلکہ کسی عام انسان کو بھی گالی دینا حرام ہے، لیکن یہ حدیث پوری نہیں پڑھتے. حضرت خالد بن ولید کا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے جھگڑا ہو گیا. اس جھگڑے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خالد تم میرے صحابہ کو گالی مت دو. یہ مسلم شریف میں اٹھا کے پڑھ لیں. اب تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے میرے صحابی کے ایک مد کو نہیں پہنچ سکتے. کیا خالد صحابی نہیں ہے؟ حضرت خالد بن ولید تو فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے ہوئے ہیں، کوئی مغلوب ہو کر قید ہو کر نہیں ہوئے. اپنی مرضی سے ان کا دل کو مرغوب ہوا تو وہ مسلمان ہوئے. حضرت خالد بن ولید، اللہ تعالیٰ کے نبی کو جب پتا چلا، اللہ کے نبی نے فرمایا خالد اب تم میرے صحابہ کو گالی دو گے؟ خدا کی قسم تم یعنی کہ جو بعد والے ہو، جو اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، میرا صحابی ایک مد یعنی کہ 2.5 یا 3 کلو خرچ کرے، تم اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے. انہوں نے مجھے اس وقت میں میرا ساتھ دیا جب اسلام میں آنا ایک قتل و غارت گری، ظلم، تشدد، ہجرت، قتل اور تکلیفیں ہی تکلیفیں تھی. انہوں نے میرا ساتھ دیا. اب اسلام کو ریکگنائز کر لیا گیا، صلح ہو گئی، اسلام ایک قوت کے طور پر مان لیے گئے، 10 سال کا معاہدہ ہو گیا، ہم امن میں آ گئے. اب اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو گالی دے رہا ہے؟ ہم تک بھی یہ بات پہنچی، ہم بھی گالی نہیں دیں گے، بلکہ حرام ہے گالی دینا کسی صحابی کو، تابعی کو، تبع تابعین کو. عام انسان کو بھی گالی نہیں دی جا سکتی، صحابہ تو بدرجہ اولیٰ نہیں دی جا سکتی. لیکن یہ آپ نے اس حدیث سے واضح کر لیا کہ وہ لوگ جو فتح سے پہلے اسلام لائے اور خرچ کیے وہ اب کبھی برابر نہ ہو سکیں گے. قرآن کہہ رہا ہے اور اللہ کے نبی اس کو کھول کر فرما رہے ہیں. قرآن کی آیت میں نے پیچھے پڑھ دی، حدیث میں نے یہاں بیان کر دی. لہٰذا جو لوگ فتح کے بعد مسلمان ہوئے، اسلام میں آئے، وہ لا یستوی، اب وہ کبھی برابر نہیں ہوں گے. یعنی کہ وہ جتنے مرضی نیک اعمال کر لیں، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنت، اصحاب الجنت هم الفائزون، جو کبھی برابر تو ہو ہی نہیں سکیں گے. یہی لا یستوی کے الفاظ قرآن نے فتح سے پہلے اور فتح کے بعد والوں کے لیے استعمال کیا، اور حدیث نے اس کو کھول کر بتا دیا. حالانکہ خالد بن ولید تو طلقاء سے بھی متبرک صحابی ہے، ابھی فتح مکہ نہیں ہوئی، ابھی طلقاء مغلوب نہیں ہوئے، مغلوب ہو کر وہ اسلام میں نہیں آئے. ابھی تو خالد بن ولید اپنی مرضی سے اسلام میں آ رہے ہیں، ابھی تو فتح مکہ ہونا باقی ہے. اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے انہیں الگ کیٹیگری میں کر دیا کہ خالد تم میرے صحابی کو گالی مت دو. تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ قرآن پاک نے صحابہ کرام کے 3 درجات بتائے. ایک وہ ہے جو سابقون الاولون ہے، انصار اور مہاجرین کی جماعت. ایک جماعت وہ ہے جو کہ ملے جلے اعمال کرتی، جو کہ ملے جلے اعمال کرتی ہے. صحابہ کرام میں وہ جماعت جو ملے جلے اعمال کرتی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ جو کہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیاں بھی کرتے ہیں اور وہ واپس آ کے توبہ بھی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ انہیں معاف کر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے رضی اللہ و رضی ان کا ٹائٹل ان کو نہیں دیا کہ عسیٰ اللہ یتوب، کیا ہو سکتا ہے اللہ بھی انہیں معافی کر دے، یہ اب ان کی نیتوں پر ہے. لیکن یہ وہ دوسری کیٹیگری ہے جو کہ ملے جلے امال ہیں. منکم من یرید الدنیا منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے ہی وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، تم میں سے وہ آخرت چاہتے ہیں. ملے جلے امال جب وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں، نیک امال بھی کرتے ہیں، ان پہ شیطان کا غلبہ بھی آ جاتا ہے، لالچ بھی آ جاتی ہے. لہٰذا صحابہ کرام میں بندے موجود ہے. اگلی وائس میں بتا دوں گا کہ کون کون سے گناہ بھی ان سے سرزد ہو گئے. تو یہ ملے جلے امال والے ہیں، یہ کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے الگ. اب ایک کیٹیگری ہے جو قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدینہ اور اس کے اطراف میں ماہر منافق ہے، مرض النفاق لا تعلمهم نحن اعلم، اے نبی آپ بھی نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جن کو ہم صحابی ہی سمجھتے ہیں، نبی بھی صحابی سمجھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ نبی تم بھی نہیں جانتے. ہو سکتا ہے ہم ان کی سیرت کی کانفرنسیں کروا رہے ہوں، ان کے نام کے اوپر مسجدوں کے نام رکھ کے جلسے جلوس کرا رہے ہوں، لیکن ہم نہیں جانتے. جب نبی نہیں جانتے تو ہم کیسے جان لیں؟ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، کوئی کسی ملا کا کلام نہیں پڑھ رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اتنے ماہر منافق ہیں تم نبی ہوتے ہوئے بھی نہیں جانتے. اب منافقین میں اللہ کے نبی نے 12 منافق، میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، جنت میں نہیں جائیں گے. ان میں سے 8
दुबेला फोड़ा से मरेंगे, जब तक ऊंट सुई के नाके से ना गुजर जाए वो जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह के नबी ने तो एक का ही नाम हमें पता है, अब्दुल्ला इब्ने उबई, बाकी कौन है हम नहीं जानते। और अल्लाह के नबी ने सिर्फ हुज़ैफा बिन यमान को उसके नाम बताए, ये 12 है। लेकिन कुरान कहता है कि भरा पड़ा है मदीना और उसके अतनाफ में, नबी तुम नबी होते हुए भी नहीं जानते। लिहाजा ये हम अल्लाह के हवाले करेंगे। इस वॉइस में आप इतना समझ लीजिए, ये अकीदा बना लीजिए, एक तो सहाबा कराम बराबर नहीं है, सबके दराजात मुख्तलिफ हैं। दराजात भी अल्लाह ताला ने फरमा दी, जो सबकत ले गए, जो पहलों में से थे अंसार और महाजर, और फिर जो उनकी इत्तबा करें। और दूसरा दर्जा मिले जुले अमाल वाले, जो गुनाह भी करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी हो सकता है अल्लाह उन्हें माफ भी कर दे। फिर अल्लाह ताला ने तीसरा दर्जा फरमाया, पक्के मुनाफिक, नबी नबी होते हुए भी उनको नहीं जानता, वो भी सहाबा की कैटेगरी में आ रहे हैं, किसी को नहीं पता कि वो मुनाफिक हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।